بڑی خوفناک سازش بھارت کی کابل کے اندر خانہ جنگی کی ہے. اس سلسلے میں انہوں نے بہترین تیاری کی ہوئی ہے. بھارتی طیارے اسلحہ بھر کے لائے. بھارتی طیاروں میں افراد نہیں تھے، اسلحہ تھا. وہ اسلحہ کابل میں کن کو دیا جائے گا، وہ اسلحہ کن میں جا رہا ہے، وہ اسلحہ کس لیے لایا جا رہا ہے. اب پلاننگ یہ ہو رہی ہے کہ وہاں پر گمسان کا رن پڑے، خانہ جنگی شروع ہو جائے. اب پھر یہ خانہ جنگی کی صورت میں بہت سے افغانیوں کو پاکستان کی طرف بھیجیں کہ آپ پاکستان چلے جائیں. پھر کچھ پاکستان کے اندر ایسے لوگ ہیں جن کی وہاں پہ تصاویر ملی ہیں، اور کچھ تصاویر یاسر اتنی خوفناک ہیں. کونسلیٹ کے اندر کچھ تصاویر ایسی ملی کہ جن کے اوپر اس طرح کانٹا لگا ہوا ہے، کراس لگا ہوا ہے. اور ہائی گائز، جے ہند. آج کی اس ویڈیو میں تم لوگ کو دیکھنے کو ملے گا کہ ایک پاگل پاکستانی پینلسٹ بھارت کی افغانستان میں طالبان کے بڑھتے قدموں کے بعد چل رہی کچھ ایکٹیویٹیز پر ڈسکشن کر رہا ہے. دراصل جیسے ہی طالبان نے قندھار پر قبضہ شروع کیا، بھارت نے اپنا قندھار کا قونصلیٹ خالی کر دیا ہے، اور اپنے اسٹاف کو لینے کے لیے بھارت نے اپنی ایئر فورس کا ایک پلین بھیجا. جس کے بعد پاکستانی میڈیا نے یہ خبریں چلانی شروع کر دی کہ جو پلین بھارتی قونصلیٹ کے اسٹاف کو لینے افغانستان پہنچا تھا، اس میں بھارت نے بارود اور ہتھیار بھی پہنچائے ہیں. اور جسے ثابت کرنے کے لیے پاکستانی میڈیا نے کچھ فرضی فوٹوز اور پکچرز بھی میڈیا پر چلائی ہے. اور اس کے بعد پاکستانیوں کو یہ ڈر لگ رہا ہے کہ افغانستان سے نکلتے نکلتے بھارت پاکستان کے لیے کچھ بڑا گیم افغانستان میں کھیل سکتا ہے. اور یہ جو گولہ بارود اور ہتھیار بھارت نے افغانستان میں پہنچائے ہیں، دراصل یہ ٹی ٹی پی یعنی کہ تحریک طالبان پاکستان اور بی ایل اے یعنی کہ بلوچستان لبریشن آرمی کے لیے، جس نے پاکستانی آرمی کی ناک میں دم کر رکھا ہے. تو چلیے سنتے پاکستانی میڈیا اس پر آج کیا دلیلیں دے رہا ہے. آئیے شروع کرتے ہیں. آپ کو اصل بات بتاتے ہیں کہ اور اس کے بعد ایک ویڈیو یاسر وہ بھی تھی جس میں طیارے دکھائے گئے جو بھر کے لائے اسلحہ. بھارتی طیارے اسلحہ بھر کے لائے. بھارتی طیاروں میں افراد نہیں تھے، اسلحہ تھا. وہ اسلحہ کابل میں کن کو دیا جائے گا، وہ اسلحہ کن میں جا رہا ہے، وہ اسلحہ کس لیے لایا جا رہا ہے. 2 جہاز تو وہ جو سامنے آ گئے، لیکن آج میں آپ کو انکشاف کرتے ہم یہاں پہ، بلکہ یہ ثبوت کے ساتھ انکشاف ہے کہ وہ جو اسلحہ تھا وہ اسلحہ 2 جہازوں میں نہیں آیا. اس سے پہلے 6 جہاز وہاں پہ آ چکے ہیں. 6 جہازوں میں اسلحہ آیا. اسلحہ آنے کے بعد 6 جہازوں میں باقاعدہ وہاں پر یہ اسلحہ بلوچ لبریشن آرمی جو ایک بنائی گئی تھی نا پاکستان کے خلاف، جی بی ایل ہے، اس کو دیا گیا. یہ ٹی ٹی پی پاکستان، تحریک طالبان پاکستان میں تقسیم کیا گیا، داعش میں تقسیم کیا گیا. یہ اسلحہ نہ صرف ان میں تقسیم کیا گیا، بلکہ یہ اسلحہ اور ان میں تقسیم کرنے کے بعد اب کابل کے اندر 13,000 ایسے افراد ہیں، 13,000 جن میں یہ اسلحہ تقسیم کیا گیا ہے. اور انہیں کہا گیا ہے کہ کابل کے اندر ایک ایسی خوفناک خانہ جنگی شروع کر دو. طالبان وہاں پہنچیں یا نہ پہنچیں، کچھ طالبان کے روب میں آ جاؤ، کچھ طالبان کے مخالفت میں آ جاؤ، اور ایسی وہاں پہ خانہ جنگی شروع کر دو کہ پوری دنیا کے اندر یہ تاثر جائے کہ افغانستان میں امن نہیں ہے. پھر وہ طالبان پہ ڈالو تاکہ دیگر جو فورسز ہیں وہ دوبارہ یہ پریشر ڈالیں کہ افغانستان کے اوپر حملہ کیا جائے، افغانستان کے اوپر فلاں کیا جائے، افغانستان کے اندر ایک نئی جنگ چھیڑی جائے. یا سر یہ ایک تو وہ جہاز جن میں یہ سارا مال آیا، یہ ساری چیزیں آئیں، ان کی تفصیل آپ کو بتا رہا ہوں. یہ 2 نہیں 4 اس سے پہلے بھی جہاز آئے. وہاں پر 51 ٹریننگ کیمپ ملے قندھار میں. 51 وہ یہ ٹریننگ کیمپ کن کے تھے؟ یہ جو آرمی بنائی گئی تھی ان کے تھے. یہ را کے تھے، یہ وہاں پہ ٹی ٹی پی پاکستان کے تھے، یہ وہاں پر داعش کے تھے، یہ وہاں پر پاکستان کی مخالف قوتیں جو ہیں جنہیں پاکستان کے اندر ایون یہاں پر کہ لندن کے کچھ لوگ جو ہیں ان کی بھی بڑی اہم سی چیزیں ملی ہیں. پھر کچھ پاکستان کے اندر ایسے لوگ ہیں جن کی وہاں پہ تصاویر ملی ہیں، اور کچھ تصاویر یاسر اتنی خوفناک ہیں. کونسلیٹ کے اندر کچھ تصاویر ایسی ملی کہ جن کے اوپر اس طرح کانٹا لگا ہوا ہے، کراس لگا ہوا ہے، اور اس کے اوپر وہ پاکستان کے اہم ترین افراد کی تصویریں ہیں. یعنی ان کو ٹارگٹ کرنے کا کسی کو کہا گیا ہے. اب قندھار میں کیا ہوتا تھا جس کی وجہ سے بھارت کو یہ بڑا خوفناک ہے؟ قندھار میں وہاں پہ $19 ارب کی انویسٹمنٹ کی تھی صرف قندھار کے اندر، $19 ارب کی. اور وہاں پر بیٹھ کر پاکستان کو پسی پیک اور بلوچستان یہ ٹارگٹ تھے.
اب سی پیک اور بلوچستان ٹارگٹ تھے، اور وہاں پر بیٹھ کر ہی چائنیز کو نشانہ بنایا بھی جاتا تھا. وہیں پر بیٹھ کر چائنیز کو کس طرح ٹارگٹ کلنگ کی جانی ہے، غیر ملکیوں کی کس طرح کی جانی ہے، مذہبی جماعتوں کی کس طرح کی جانی ہے، سی پیک کو کس طرح. 19 ارب ڈالر یہ تھوڑا ہوتا ہے یار، یہ 19 ارب ڈالر صرف اس کام کے لیے تھا. یا سر یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، 3 دن پہلے قندار سے انہیں جب پتہ چلا کہ اب یہاں پہ یہ سب کچھ ہونے لگا ہے، تو 3 دن پہلے قندار سے یہ لوگ نکلتے ہیں، آ کے کابل کے اندر یہ آ جاتے ہیں. 2 تیاروں کی تو ہم تصویریں بن گئیں، باقی طیارے جو ہیں وہ اس وقت آتے ہیں جس وقت کسی کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا. اب ایک سوال ہے کہ کیا افغانستان کی حکومت، افغانستان کی ایجنسیاں، کیا ان کے نوٹس کے بغیر وہاں پہ طیارہ لینڈ کر سکتا ہے؟ اب تو یہ ڈیفنس سسٹم انہوں نے لانچ کر دیا ہے. کیا ان کے نوٹس کے بغیر وہاں پہ اتنا اسلحہ آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا. اس کا مطلب ہے بہت سے لوگ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. اب پلاننگ یہ ہو رہی ہے کہ وہاں پر گمسان کا رن پڑے، خانہ جنگی شروع ہو جائے، اب پھر یہ خانہ جنگی کی صورت میں بہت سے افغانیوں کو پاکستان کی طرف بھیجیں، کیا پاکستان چلے جائیں، پھر ان افغانیوں کے اندر ان کے اپنے لوگ شامل ہوں جو افغانیوں کے کیمپ میں تو رہے لیکن وہاں پر سازش کچھ اور کر رہے ہوں. یہ بڑی خوفناک ایک سازش ہے. جس طرح انہوں نے اپنے اڈے دینے کا فیصلہ بھی کر لیا ہوا لیکن ابھی ان تو حتمی وہاں پہ نہیں پہنچے، تو اب یہ اس طرف چل پڑے ہیں. اب یہ جو ایک ویڈیو جس کی طالبان نے تردید کی ہے کہ ہماری نہیں ہے، ہم ایسے نہیں ہے، یہ داعش کی ویڈیو ہے، سارا کچھ کر رہا ہے، یہ سارا کچھ اب کابل میں ہو رہا ہے. اب چونکہ کابل پہ ان کو خدشہ ہے کہ طالبان کابل چلے جائیں گے، وہ کابل پہ قبضہ کر لیں گے. دیکھیں جو غلط کرے گا اس کے لیے تمام جو قوتیں ہیں وہ کام کریں گی. لیکن انڈیا نے جو خوفناک کھیل کھیلا ہے، انڈیا کی وہ چیزیں جو سامنے آئی ہیں کہ وہ کس کو وہاں پہ ٹریننگ دیتا تھا، کتنا پیسے انویسٹ کرتا تھا، قندار کے اندر کیا ہوتا تھا، اور اب یہ جو اسلحے کے جہاز نظر آگئے ہیں، اب یہ اسلحہ ذہن میں رکھیے گا افغانستان کو نہیں دیا جا رہا. آپ ڈاکومنٹس نکال کے دیکھ لیں، میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں، اور یہ چلایا بھی بھارتی میڈیا نے ہے، یہ سب سے پہلے بھارتی میڈیا میں ہے نا. اب تمام چیزیں نکال کے دیکھ لیں. جب آپ کسی ملک کو اسلحہ بھیجتے ہیں تو اس اسلحے کے لیے بھیجنے کے لیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں، کوئی رولز ہوتے ہیں، کوئی ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، کوئی معاملات ہوتے ہیں. پھر وہ اسلحہ کہاں جاتا ہے، یہ اس کی آرمی کے حوالے نہیں کیا گیا، بلکہ یہ اسلحہ جو لے کر گئے ہیں وہ وہاں پر جو کونسلیٹ کے لوگ ہیں، ان کے ایمبیسی کے جو لوگ ہیں وہ لے کے گئے ہیں، اور کچھ وہاں پہ جو وردیوں میں لوگ تھے وہ لے کے گئے ہیں. اب بڑی خوفناک سازش بھارت کی کابل کے اندر خانہ جنگی کی ہے. اس سلسلے میں انہوں نے بہترین تیاری کی ہوئی ہے. بہت سے جو ہے ایسے افراد جن کو وہ طالبان ثابت کریں گے، ایسے افراد جن کو وہ پاکستان کے مسلم لوگوں سے تشبیہ دیں گے، ایسے افراد جن کو وہ کہیں گے یہ لوگ جو ہیں یہ پاکستان کی طرف سے آئیں. یہ پوری ایک پلاننگ کی گئی ہے.